السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ نمبر 24 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 24 پارے میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایک ماں کی ممتا کا اندازہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے جسم کی خراش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچیں 70 ماؤں کی محبت، یہ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہوگا، اور اسی کی ایک جھلک 24 پارے میں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نبی جی آپ اس بات کا اعلان کیجئے۔ کس بات کا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، حج کرنے والوں کو، تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو، صدقہ خیرات کرنے والوں کو نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہ میں جو لت پت ہوئے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، جنہوں نے پوری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، جن کی راتیں نافرمانی میں گزرتی ہیں، جن کے دن کے اجالے میری نافرمانی میں گزرتے ہیں۔ یا عبادی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے میرے بندے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیا عجیب محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہاں پہ اپنے فرما بردار بندوں کو میرے بندے نہیں کہا، اپنے نافرمان بندوں کو۔ ایک ماں بھی اپنے نافرمان بیٹے کو ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا کہنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ایک باپ جب بیٹا نافرمانی کی حدوں کو تجاوز کر جاوے نا تو باپ بھی کہتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کی محبت کا اندازہ دیکھیے، اللہ کی محبت کو دیکھیے کہ میرے بندے کہاں؟ ان لوگوں کو جنہوں نے مکمل زندگی نافرمانی میں گزاری ہے۔ اور یہ کہا آگے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بس تم آؤ تو صحیح، اللہ کو مناؤ تو صحیح، اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح، اپنی گناہوں کو لے کر، اپنی معصیت کو لے کر اور اپنی نافرمانیوں کو لے کر۔ اللہ فرماتے ہیں تم زمین و آسمان کی ساری خلا کو پر کر لو نافرمانیوں کے ذریعے، اور ایک مرتبہ مجھے پکارو، یہ اللہ مجھے معاف فرما، میں پھر بھی تمہیں معاف کرنے پر راضی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قارون کے ساتھ میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کو دھسا 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 دھسا، اور قارون چیختا تھا، چلاتا تھا موسیٰ نیکسٹ ٹائم نہیں، موسیٰ نیکسٹ ٹائم نہیں، موسیٰ ایک بار معاف کر دے، موسیٰ ایک بار معاف کر دے۔ جب وہ پورا دھس گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ قارون تمہاری اتنی منتیں کرتا رہا، تم سے اتنی ریکویسٹ کرتے رہا کہ مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، لیکن تم نے معاف نہیں کیا۔ اگر وہ ایک مرتبہ مجھے پکارتا نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو بولتے میں اسے معاف کر دیتا۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ دیکھیں، فرعون اتنا بڑا سرکش جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سو سال کھلایا پلایا۔ کتنے نافرمان آج گھوم رہے ہیں جن کو اللہ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کھلانے پلانے کی بات تو نہیں ہے، یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم زمین و آسمان کی خلا پر کر دو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے، اور میرے پاس ایک مرتبہ کے کہہ دو یا اللہ توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ یہ بھی فرما رہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہاں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کر دو، اس کے آگے اس کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں لگ جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم تک عذاب پہنچے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ ہاں تمہارے کو ایک ٹائم دیا ہے، تمہارے کو ایک وقت دیا ہے، اس وقت سے پہلے تم اپنی زندگی میں توبہ کر لو، اس وقت سے پہلے اپنی معصیت سے توبہ کر لو،
اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو، اللہ فرماتے ہیں ضرور میں تمہیں دوں گا، بھلے تم کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے بڑے سفاک کیوں نہ ہو، کتنے بڑے قتل کرنے والے کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے 100 قتل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ لہٰذا اپنی زندگی میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ہے نا، شیطان ہمیں اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ یا تیرے سے گناہ ہو گیا نا، کائے کو معافی مانگ رہا ہے، واپس سے تو ہونے والا ہے تیرے سے۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، کبھی بھی زندگی میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ کیوں توبہ کر رہے، گناہ تو واپس ہونے والا ہے، اسی وقت فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ نا امیدی یہ کافروں کا کام ہے، نا امیدی یہ اللہ کے منکروں کا کام ہے۔ امید تمہیں لگا کے رکھنی چاہیے، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ لہٰذا اپنی گزری ہوئی زندگی سے ہم توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منانے میں اپنی زندگی صرف کریں، اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی لگا دیں، تو ہماری زندگی کا حاصل ہے، ورنہ تو پھر ہماری زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔